السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے خاموش قاتل، سگریٹ نوشی کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کی نگرانی کو محسوس کرو، کیونکہ تقوی خیر و بھلائی اور ثواب کا ذریعہ ہے اور برائی اور عذاب سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے۔ اے اللہ کے بندو، یقیناً وہ ایک خونی مجرم ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ قتل کرنے والا ہے، جس نے کروڑوں انسانوں کی سانسیں بند کر دی ہیں۔ وہ ہے تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، ایک آہستہ آہستہ قتل کرنے والا قاتل۔ اس نے صرف 20ویں صدی میں 1 کروڑ یعنی 100 ملین انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اے مسلمانوں، بے شک تمباکو نوشی جسم اور دین دونوں کے لیے نقصان دہ ہے اور مسلمانوں کے مال کا ضیاع بھی ہے۔ جہاں تک جسم پر تمباکو نوشی کے نقصانات کا تعلق ہے تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ بیماریوں کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ عالمی صحت کی تنظیموں نے اس کے بڑے نقصانات پر اتفاق کیا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ایک سگریٹ میں 37 سرطان پیدا کرنے والے کینسر زدہ اجزاء پائے جاتے ہیں اور سینکڑوں دیگر زہریلے مرکبات بھی موجود ہوتے ہیں، اور جو چیز ایسی ہو وہ ناپاک اور حرام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کو فرض کیا ہے اور اس پر زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجہ الدلالة من هذه الآية أنه قد ثبت الآن في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصة تفتك بالابدان وربما تودی الى الموت۔ اس آیت سے دلیل کا پہلو یہ ہے کہ آج طب میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمباکو نوشی، سگریٹ پینا ایسی مہلک بیماریوں کا سبب ہے جو جسم کو تباہ کر دیتی ہے اور کبھی کبھی موت تک لے جاتی ہے۔ تمباکو نوشی نشے کا بھی سبب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشے کی طرف لے جائے اس سے بچنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی اور کو نقصان دو۔ رواہ ابن ماجہ۔ بعض علماء رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تناول هذه الاشیاء موجب للضرر لانها توجب للانسان ان يتعلق بها فاذا فقدها ضاق صدره وضاقت عليه الدنيا فادخل على نفسه اشياء هو في غني عنها
ان چیزوں کا استعمال ضرر کا سبب ہے، کیونکہ یہ انسان کو ان کا عادی بنا دیتی ہے۔ جب وہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور دنیا اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے اوپر وہ چیز مسلط کر لیتا ہے جن سے وہ بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہوں، اور یہ علت روکنے والی صفت اکثر تمباکو نوشی کرنے والے میں پائی جاتی ہے، کیونکہ تمباکو نوشی کی وجہ سے اس پر عبادت اور اطاعت گراں گزرتی ہے، اور نیک لوگوں کی مجلس بھی اس پر بھاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے درمیان تمباکو نوشی نہیں کر سکتا، تو وہ غافل لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کی اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ تمباکو نوشی مال کا اسراف یعنی فضول خرچی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انفق درہما فی حرام فہو مبذر، جو شخص حرام میں ایک درہم بھی خرچ کرے وہ مبذر یعنی فضول خرچ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا مال بلا مقصد جلا دے تو اسے سفاہت بے عقلی کی بنیاد پر اسے روکا جا سکتا ہے، تو تمباکو نوشی کرنے والا تو ایک ہی وقت میں اپنا مال بھی جلا رہا ہے اور اپنی صحت بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور اپنے وہ مال نادانوں کے حوالے نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا هذه الاموال جعلها الله قياما لنا تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا وصرف المال في هذا الدخان ينافي ذلك فإنه ليس من المصالح في شيء بل هو من المضار، یہ مال اللہ نے ہمارے لیے زندگی کے معاملات کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، دین و دنیا کی بہتری اسی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس مال کو سگریٹ میں خرچ کرنا اس مقصد کے خلاف ہے، کیونکہ یہ کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والا اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی صحت کو بھی انتہائی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ طبی تحقیقات نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو لوگ تمباکو نوشی نہیں کرتے وہ بھی انہی سرطان انگیز کینسر پیدا ہونے والے مواد کا شکار ہوتے ہیں جیسے تمباکو نوشی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے کاموں پر ایذا دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا تو وہ بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ بلکہ تمباکو نوشی تو فرشتوں کو بھی اذیت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ تتأذی بما یتأذی منہ بنو آدم، فرشتے ان چیزوں سے اذیت پاتے ہیں جن سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ رواہ امام مسلم۔ جیسے تمباکو نوشی پینا حرام ہے ویسے ہی اس کی خرید و فروخت اور تجارت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا حرم الشیء حرم ثمنہ، جب اللہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت سے نفع لینا بھی حرام قرار دیتا ہے۔ رواہ امام احمد فی مسندہ۔ اور حلال مال میں ہی حرام سے بچنے کی کافی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصية الله
فإن اللہ لا ينال ما عنده الا بطاعته، رزق میں دیر ہو تو تمہیں یہ بات اللہ کی نافرمانی سے رزق تلاش کرنے پر نہ اکسائے، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ تمباکو اور شیشہ پینا ایک گھٹیا تجارت ہے جو شریف النفس لوگوں کے شایان شان نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دین اور صحت کی قیمت پر ہے۔ پس کیا ہی بری تجارت ہے اور کیا ہی ناکام سودا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی حصہ لیں جنہیں انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا۔ خبردار کتنا برا ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی دکانیں یا مقامات کرائے پر دینا بھی جائز نہیں جو ان منکرات برائیوں کی تجارت کرتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ اور زیادتی پر تعاون میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل شیء تؤجرہ لمحرم فانت شریک لصاحبہ فی الاثم فلا یجوز بیع الدخان ولا شراؤہ ولا تأجیر الدکاکین لمن یبیعہ، ہر وہ چیز جو تم کسی حرام کام کے لیے کرائے پر دیتے ہو تو تم اس حرام کام کرنے والے کے گناہ میں برابر کے شریک ہو، لہذا نہ تمباکو بیچنا جائز ہے، نہ خریدنا، اور نہ ہی ان لوگوں کو دکان کرائے پر دینا جو تمباکو کی فروخت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی سگریٹ نوش مدخن سگریٹ پیتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، پھر یہ گناہ دل پر جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه أي تطهر ونظف وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائے استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ جو لوگ غموں اور پریشانیوں سے بھاگ کر شیشہ اور سگریٹ کی طرف جاتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ میں جا کر پناہ لے لے، اور مسلمان عاقل وہ ہے جو ان آگوں کو ایمان کی تجدید اور رحمان کی طرف توبہ کے ذریعے بجھاتا ہے۔ ففروا الی اللہ انی لکم نذیر مبین، تو اللہ کی طرف بھاگو دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اے پیارے بھائیوں، سگریٹ نوشی کو چھوڑنا ناممکن نہیں، بلکہ یہ صرف ایک بہادرانہ فیصلہ، مضبوط ارادے اور برے ساتھیوں سے کنارہ کشی کا محتاج ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے اور اس کے حضور گڑ گڑانے کے ساتھ، اور جو اللہ کے ساتھ سچا ہو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھلاتے ہیں۔ نفس، خواہشات اور شیطان پر کامیابی کا مزہ اس جھوٹی اور غلط لذت سے کہیں زیادہ ہے جو سگریٹ نوشی کے نشے کا نتیجہ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یجد المشقۃ فی ترک المألوفات والعوائد من ترکها لغیر اللہ فاما من ترکها صادقا
مخلصا للہ فإنہ لا یجد فی ترکہا مشقتا الا فی اول وہلہ لیمتحن اصادق فی ترکہا ام کاذب فإن صبر على تلك المشقة قلیلا استحالت لذہ. صرف وہی شخص معمولات اور عادات کو چھوڑنے میں مشقت محسوس کرتا ہے جو اسے غیر اللہ کے لیے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چھوڑے، اور جو شخص اسے اللہ کے لیے سچے دل سے چھوڑے اسے صرف شروع میں کچھ مشقت محسوس ہوتی ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا. پھر اگر وہ تھوڑا صبر کرے، تھوڑی دیر صبر کرے تو وہی مشقت اس کے لیے لذت بن جاتی ہے. اے اللہ، اے زبردست، اے قوت والے، ہمیں سگریٹ نوشی کی وبا سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو اس آزمائش میں مبتلا ہیں انہیں فوراً بغیر کسی تاخیر کے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ، اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما، اس کے لیے اس حالت سے نکلنے کا غیبی راستہ بنا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے اسے اس کا گمان بھی نہ ہو. اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلت دے. اے اللہ، اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا. اے اللہ، غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما. اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا پر اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما. اے اللہ، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا. ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا ہے. تو ہم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما. اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں اور دے گا. اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ نوازے گا. والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.